شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، شب قدر میں قیام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا اہتمام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی نشانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر میٹھی میٹھی ہوتی ہے، اس کا موسم میٹھا میٹھا ہوتا ہے، نہ گرم نہ سرد، اور صبح کو سورج سرخ ہوتا ہے اور اس کی روشنی کچھ کمزور ہوتی ہے۔ دوسری شب قدر کی نشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی۔ اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میرے گناہ بھی معاف فرما دیجئے۔ آخری عشرہ کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ ان میں سے ایک ضرور ہوتی ہے۔ کیا اگر انسان 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے اور ان میں سے کم از کم ان 5 طاق راتوں میں عبادت کر لے تو شب قدر کو لازمی طور پر پا لے گا اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو کون سی مشقت ہے؟ نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ ادب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ طاق راتوں کے اعمال۔ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں 21ویں رات پہلی وہ رات ہے جس میں اس بات کا امکان موجود ہے یہ رات ہو لیلۃ القدر کی، اس لیے اس رات میں خاص دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 100 مرتبہ کثرت سے نوافل ادا کریں، تلاوت کلام پاک کریں، کم از کم 1 پارہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں۔ سب سے اہم عمل دعا ہے۔ خوب دل لگا کر دھیان کے ساتھ ادب کا خیال کرتے ہوئے لمبی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ روزے کے روحانی فوائد۔ روزے کی حالت میں حلال پاکیزہ چیزوں سے بچنے کی وجہ سے سارا سال حرام چیزوں سے بچنے کی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے اور اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ عام دنوں میں اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب انسان روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور پھر افطاری کے وقت اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے تو روح اور بدن کا رواں رواں اللہ کی نعمتوں کے احساس اور شکر گزاری میں ڈوب جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے حرام لذتوں کی طلب اور ان کی طرف دھیان خود بخود کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سال بھر نفس کی شہوات اور حرام لذتوں پر قابو پانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے میں بھوک برداشت کرنے سے انسان کو بھوک کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں غربا اور مساکین سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر اپنا مال خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 گنا ثواب ملتا ہے اور اللہ جس کے لیے چاہے مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ مفہوم قرآن پاک۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں خوشے اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ روزانہ تلاوت۔ ایک ادب یہ ہے
قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔